الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور صاف ستھرے رہنے والے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ ایک باطنی پاکی اور دوسرے ظاہری پاکی. باطنی پاکی کی طرف اشارہ پہلے جز میں ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کے اندر یہ عنصر بھی رکھا ہے کہ وہ گناہ ضرور کرے گا. یہ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والے سے محبت رکھتا ہے. تو توبہ کا وجود ہی جب ہے جبکہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے. تو اس سے پتا چلا کہ جو بھی انسان ہے وہ گناہگار ضرور ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم پیدا کیا، تو سوائے انبیاء کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے، اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو وہ جھوٹا ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر انسان گنہگار ہے تو پھر یہ بات آئی کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کا جواب دیتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب بھی تم خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کر گزرو، گناہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، چاہے چوری ہو، چاہے زنا ہو، چاہے دھوکہ دڑی ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے کسی کو نقصان پہنچانا ہو، چاہے کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، الغرض گناہ کی کچھ بھی قسم ہو، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو تم فوراً توبہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، کیونکہ گناہ تو موت تک سرزد ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ عنصر رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے. تو گناہ جو ہے در حقیقت یہ ایک
باطنی گندگی ہے جو کہ انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن گناہ کے ذریعے انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے، انسان کی روح گندی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دھبے کو دھو دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، لیکن وہ اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کالے رنگ کا دھبا لگاتے جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی، اب اس کو کوئی گناہ نہیں لگتا، پھر وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً انسان کو تائب ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ ایک سچے پکے مومن کی نشانی ہے۔ تو اس پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے باطن کو خراب کرتا ہے، وہ انسان کے باطن کی نجاست ہے جس کو توبہ سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اگلے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہو گئی باطنی گندگی جس کا ازالہ فرمایا گیا کہ توبہ سے پاک ہوگی۔ دوسری ایک گندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری گندگی، ظاہری نجاست۔ مثال کے طور پر انسان کے کپڑوں پر نجاست لگ گئی، انسان نجس ہو گیا، اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، وہ گندا پراگندہ حال رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتا، نہاتا دھوتا نہیں ہے، اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ چیز ظاہری گندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح باطنی گندگی سے منع فرمایا ہے اور اس کا سدباب توبہ کو بتایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی توجہ کے ساتھ انسان کی ظاہری گندگی کو بھی بتایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ان دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ جس طرح انسان کو شرک و بدعات اور گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، بالکل اسی طرح ظاہری گندگی سے بھی انسان کو پاک رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت جو وضو کا طریقہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور 1400 سال سے یہ جو وضو کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، دن میں کم از کم ایک مسلمان 5 مرتبہ تو وضو کرتا ہے، اور جو بعد وضو رہنے والا ہے اس کا تو 10 مرتبہ بھی وہ وضو کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہری اعضاء کی پاکی ہے وضو، کہ انسان کے ہاتھ میں جو میل لگ گیا، انسان کے پیروں پر، انسان کے چہرے پر جو گرد و غبار چڑھ گئی، جو جراثیم گندے اثرات اس کے جسم پر لگ گئے، ان سے پاکی کا بہت ہی خوبصورت طریقہ، اس سے خوبصورت طریقہ کسی دنیا کے مذہب میں نہیں بتایا گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہاں، ہم 1400 برس سے وضو کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، اگر ہمیں غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو ہم نہا دھو کر پاک ہوتے ہیں، اور ہم اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم پاک و صاف رہتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، ہم اس کو عبادت اور سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے دنیاوی گندگیوں اور برائیوں سے بچنے کا بھی ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ہماری نیت گرچہ وہ نہیں ہے، ہماری نیت تو ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے بتائے ہوئے اسلوب پر چلنا، اس کے صدقے میں، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس دنیا کی ظاہری گندگیوں سے بھی حفاظت کرتا ہے، موذی امراض سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر مستقل دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کا نام کورونا بتایا جا رہا ہے۔
اگر ڈاکٹرز کا مشورہ آپ دیکھیں اور ایکسپرٹ کی رائے آپ دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دن میں کم از کم 10 بار آپ ہاتھ دھوئیے، آپ اپنی ناک کو صاف کیجیے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکی کا خیال رکھیے، کیونکہ یہ ایسے جراثیم ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ رہے ہیں۔ تو دنیا اس چیز کو اب بتا رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بہت پہلے بتا دیا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی یہ سوچ کر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ میں باوضو رہوں گا تو میرے سے یہ جراثیم دور رہیں گے۔ نہیں، ہمیں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، ہمیں تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے۔ ان طریقوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم سے گندگیوں کو دور رکھ دے گا۔ ان طریقوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم سے موذی امراض کا خاتمہ کر دے گا۔ تو ہمیں تو یہ سوچ کر دین پر عمل کرنا ہے کہ اللہ نے جتنے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر کرنے پر ہم کو ثواب میسر آئے گا، ہمارے لیے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اور لکھا ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر کبھی عمل نہیں کرنا ہے کہ ہم وضو کریں گے تو ہم سے گندے جراثیم دور رہیں گے، ہم فلاں بیماری سے بچ جائیں گے، ہم فلاں چیزوں سے بچ جائیں گے، فلاں مضر اثرات سے بچ جائیں گے۔ یہ سوچ کر اگر ہم عمل کرتے ہیں کہ ہم باوضو رہیں گے تو ہم گندے اثرات سے بچ جائیں گے، موذی امراض سے بچ جائیں گے، تو ہمارا وضو تو ٹھیک ہے ہو جائے گا، لیکن اس کی جو نیکی ہے وہ ہم سے ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے وہم و گمان میں اور ہمارے خیال میں یہ بات سرایت کر جائے گی کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں جو وضو کر رہا ہوں، میں جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھ رہا ہوں، یہ اس وجہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے نزدیک گندگی نہ آئے۔ تو ٹھیک ہے، اس سے وہ چیز تو دور ہوگی، لیکن اللہ نے اس کا جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ ہمارے گمان میں ہی نہیں ہے، وہ ہماری نیت میں ہی نہیں ہے، تو کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو میسر کرے گا؟ اس لیے کہ صاف صاف حدیث میں ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہاں، اگر ہم وضو کرتے ہیں یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وضو کا حکم دیا ہے، اچھی طرح پاک صاف ہونے کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے والوں کے لیے بہت ساری ایسی احادیث ذکر فرمائی ہیں کہ جو باوضو رہتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعضاء سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے اعضاء سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ اگر ہم ان چیزوں کا تصور اپنے دماغ میں رکھیں گے، اگر ہم وضو کو عبادت سمجھ کر وضو کریں گے تو پھر ہمیں اس وضو کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اس وضو کے ثمرات بھی حاصل ہوں گے، اور اس وضو کی برکتیں بھی ہم کو حاصل ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ موذی امراض سے بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے یا کوئی سا بھی موذی امراض میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے شہداء کا درجہ رکھا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی میرا مومن اگر پیٹ کی تکلیف سے بھی مرتا ہے تو وہ شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ تو جب ہم اتنی عظیم عبادت وضو کریں گے اور اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا اللہ کے چاہنے کے مطابق کوئی ایسا مرض لاحق ہوتا ہے تو ہم تو شہیدوں میں لکھے جائیں گے، ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی نظر میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت جب مقدر کی ہے، موت جب ہی آنی ہے۔ اب اس کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی بنا دے، ہمیں ان چیزوں پر یقین نہیں کرنا ہے، ہمیں تو یقین اس چیز پر کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، ہر شخص کو موت ضرور آنی ہے۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی لیکن دنیا یہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ موت سے بچا جا سکے، اور اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے میں خرابی لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف عمل کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم باطنی گندگی کو دور کرنے کی فکر کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں،
اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر ہم ناپاک ہوتے ہیں، ظاہری کوئی گندگی ہم پر لگ جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاک صاف رہیں، ہم 5 وقت وضو کریں، کم از کم دن میں 5 وقت وضو سے رہیں، کہ جب نماز کے لیے آ رہے ہیں نیا وضو کر لیں، اور اگر ممکن ہو تو جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری گندگیوں سے بھی بچائے، اور بیماریوں سے بھی بچائے، اور باطنی گندگی سے بھی بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے اور اس کے پیارے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔